ہم ایک قوم تھے جو جاہل تھی، جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے تھے جنہیں ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے تھے، مردہ خور تھے، برائی کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ سچ مچ بہت برا حال تھا ہمارا۔ آخر اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول چنا، ہم اسے جانتے تھے، وہ سچا ہے، امین ہے، پاک ہے۔ اس نے کہا اللہ کی طرف آؤ، اسی کی عبادت کرو، اپنے باپ دادا کی طرح لکڑی اور پتھر کے خدا مت پوجو۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، جب کہیں سچ بات کہیں، امانت ادا کریں، رحم کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، برے کاموں اور خون خرابے سے بچیں، برائیوں سے دور رہیں، جھوٹ نہ بولیں اور یتیموں کا مال نہ کھائیں، نیک عورتوں پر الزام نہ لگائیں۔ ہمارے دین میں عورت اور مرد کا حق برابر ہے، جو ان کے لیے ہے وہی ہمارے لیے بھی۔ رب ہمارا سب کا رب ہے، رب ابراہیم کا، موسیٰ کا، زکریا کا، یحییٰ کا اور مسیح کا۔ جس طرح اللہ ان پر وہی بھیجتا تھا وہی بھیجی اس نے محمد پر۔ ہم برابر سمجھتے ہیں سب رسولوں کو۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله۔ اور جب اللہ نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ کوئی دروازہ نہ توڑا جائے، کچھ نہ لوٹا جائے، کچھ نہ چرایا جائے، کوئی زیادتی نہ ہو۔ جو گھروں میں ہیں محفوظ ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں محفوظ ہیں، جو کعبہ میں ہیں محفوظ ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے جیت چکا ہے۔ سو یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نہ بدلہ لیا نہ لینے دیا۔ انہوں نے مکہ کی حرمت قائم کی۔ مکہ میں کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی، نہ کسی کا سر کاٹا جائے گا، نہ کوئی درخت۔ جلد ہی سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا اور پورے کے پورے اسلام کے رنگ برنگے گئے۔ یہ سب کچھ آن حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وقت نزدیک ہے۔ آپ کی نبوت کا ایک عظیم پہلو آپ کی ختم نبوت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ جو موجود ہیں وہ انہیں بتا دے جو موجود نہیں۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ لوگوں غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔